اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور ایک جیتا جاگتا اشدھا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے، ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جواب میں اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا میں سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے 13ویں رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی اور 13 اور 14 ایسا 2 رکوع کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے 4-5 نبیوں کے قصے تو ہمارے سامنے گزر چکے تھے۔ عاد کا تھا، سمود کا تھا، اور اس کے بعد پھر آخر میں جو شعیب علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ سب قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا اور فرعون کا،
اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس پہ کیا بات فرمائی؟ فرمایا اولم یہدی للذین یریثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا اس میں کوئی رہنمائی ہدایت نہیں ہے لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث بنائے گئے پہلے والوں کے لیے؟ یعنی کبھی ہمارے دادا تھے، پردادا تھے، ہے نا، والدین تھے، اب اس کی جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اقتدار دیا۔ کبھی دوسرے حکمراں تھے، ہے نا، کبھی یہاں مغل راج کرتے تھے، کبھی نظام راج کرتے تھے، کبھی جو ہے نا دوسرے حکمران راج کرتے تھے، اب کوئی اور ہے۔ تو اب جو لوگ موجود ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زمین کے وارث ہو گئے، تو کہ پہلے کے لوگوں میں سبق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ جب تک وہ اچھے رہے، جب تک وہ نیک رہے، جب تک وہ انصاف کرتے رہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اقتدار دیتا رہا، اور جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گناہوں میں ان کو پکڑ لیا۔ تو اس میں ان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے کہ پہلے کے لوگوں سے کوئی سبق نہیں لیتے یہ۔ وَنَتْبَوْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، پھر وہ نہیں سنتے۔ یعنی کیا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو کبھی کسی شخص سے نفرت ہو جاتی ہے، ایک بارے میں رائے قائم ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی خراب ہے، حالانکہ نہیں رہتا۔ میں نے بتایا جیسا خدا کا تصور ہے، حقیقی خدا جیسا ہے نا، ہمارا تصور اس سے سب کا الگ الگ رہتا ہے۔ ذرا جیسا خاندان رہتا ہے ہمارا، تو ہمارے خاندان میں خدا کو جیسا مانتے ہم سمجھتے خدا اسی ہے نا۔ کوئی سمجھتے خدا بہت معاف کرنے والا ہے، کوئی سمجھتے خدا سزا دینے والا ہے، کوئی سمجھتے خدا کو ایسا سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں، خالی نماز روزہ پڑھے کہ خدا خوش ہو جاتا ہے نا، ذکر کر لیے، کبھی درود بھیج دیے، بس اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے خاندان سے یہی پایا۔ اب چونکہ اس نے نہ قرآن پڑھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، نہ پیغمبروں کو دیکھا کہ خدا کیسا ہے صحیح ہے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کیا، معرفت خدا اس نے کیا ہی نہیں، خدا کی ساری صفات کو جاننے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کو ویسا نہیں مانتا جیسا ماننا چاہیے۔ ایسے کسی شخص کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ ایک کے بارے میں رائے خراب ہو گئی، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کو اب اس کی بات سننا پڑے گا، گفتگو کرنا پڑے گا، ڈائلاگس کرنا پڑے گا، جب کہیں آپ کسی کو سمجھ سکتے۔ آپ بولیں گے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے، تو اس کو بولتے ٹھپا لگ جانا۔ اب کوئی بات ان کے اندر نہیں جا سکتی، کیونکہ کان پہ لگا دی انہوں نے، ہے نا، تو نہیں سنائی دیتی ان کو کوئی اچھی بات۔ اب کوئی جماعت بھی ہے، سمجھے کسی جماعت سے ہم کو نفرت ہو، دل میں بیٹھ گیا کہ وہ جماعت والے اچھے نہیں بول کر، اب وہ جماعت والے کتنی بھی اچھی بات کریں، وہی کریں جو قرآن میں ہے، وہی کریں حدیث میں جو ہم بولتے وہ کریں، تب بھی ہم ان کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ اس کو بولتے مہر لگ جانا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سچ جہاں سے بھی آئے، مسلمانوں کی طرف سے آئے، غیر مسلموں کی طرف سے آئے، جب کوئی سچی آئے، حقیقت آئے، تو ہم کو بالکل وہ سمجھنا چاہیے، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، ورنہ یہ ہے کہ وہ مہر لگنے کے مانند ہے، مہر لگنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا مہر کب لگتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پاک صاف ہے، جیسا بچے کا دل رہتا ہے نا پاک، میں نے کہا ہر بچہ جنتی ہے، تو بچوں کا پاک رہتا ہے دل، اب اس پہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک داغ لگتا ہے، اب وہ توبہ کر لے، اس کو ریکٹیفائی کرے تو مٹ جاتا ہے، لگتا ہے پھر ڈیلیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ توبہ ہی نہ کرے تو اتنے دھبے لگتے کہ پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، اب اندر روشنی جانے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس کو بھی کہتے ہیں کہ مہر لگ جانا۔ اب کوئی بات اتنے گناہ گار ہو جاتا ہے وہ کہ ان گناہوں سے پلٹنا ہی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ ہیں وہ بستیاں، میں نے بتایا نا، کچھ بالکل قریب تھی مکہ کے، پھر اس کے اوپر کی تھیں، لوط علیہ السلام کی تھیں، شعیب علیہ السلام کی، بالکل مکہ سے قریب تھیں، تو ان کی خبریں ہم نے بتائیں آپ کو، ان کا اتہاس ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ قوموں کا عروج کیسا ہوا، کیسا وہ اٹھی، اور کیسا پھر نبیوں کا نہ ماننے کے نتیجے میں غرق ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، پتھروں کی برسات ان پر بھی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تھے، کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن بھی کیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا بتایا کہ یہ صحیح خدا کی طرف سے آئی ہوئی صحیح کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ آج 1400-1500 سال سے بالکل یہی کتاب ہے، اور اس میں ساری ہدایت موجود ہے، اور آج الحمدللہ 200 کروڑ لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کتاب صحیح ہے۔ تو اب ضروری ہو جاتا ہے سارے انسانوں کے لیے کہ وہ پڑھ کر تو کم سے کم دیکھیں کہ صاحب کیا ہے یہ معاملہ، کیا کھلی نشانیاں ہیں، اس سے دنیا کی ترقی کیسا ہوتی ہے، آخرت کی ترقی کیسی ہوتی ہے۔ تو تمام انبیاء کھلی نشانیاں، ایک تو نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیتیں انہوں نے لائیں، صحف لائیں، یا معجزات بھی لائیں، جیسا کہ اونٹنی کو انہوں نے پیش کر دیا، جیسے کہ اب موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، عصا کو پھینک دیا تو اشدھا ہو گیا، یا ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا نکلا، یہ نشانیاں بھی پیش کی۔
فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا اس چیز پہ جس کا انکار وہ پہلے کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، شعیب علیہ السلام کو کہا ہم تم کو نبی نہیں ماننے والے، موسیٰ ہارون کو کہا ہم تم دونوں بھائیوں کو ہرگز نہیں ماننے والے، ایمان ہی نہیں لانے والے آپ۔ جب انہوں نے جو بات بول کے، اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ زبان سے جو نکلتی ہے نا کوئی چیز، اسی لیے بولتے ہیں زبان سے کبھی ایسی نہیں قسم کھانا چاہیے، بری بات نہیں نکال، اب وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے، اب آپ کتنا بھی وہ ماننے کی کوشش کریں گے وہ بات نہیں مان جاتی۔ یہ فزیکل لا بھی ہے، سائیکالوجیکلی بھی یہ بات جو ہے ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو انہوں نے پہلی بار جھٹلایا اس پر پھر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی دل پر مہر لگا دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ رسول سامنے اس سے قیمتی کوئی ہے نہیں، اللہ کی کتاب سامنے نہیں پڑھ سکتے، ان کو پڑھنے کی ہدایت بھی نہیں ہوتی کیونکہ دل گندا ہے، اور جس کا دل گندا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہدایت کیسا جائے گا، ہے نا۔ تو ہم یہ جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو اور وہ نہیں پڑھنا پاتے، تو اصل میں کئی مسئلہ ہے نا۔ ایک پاکیزہ چیز ان کی دل میں اترنے کے لیے وہ رہنا، دل میں وہ رجوع کرنے والے رہنا، منیب رہنا، انابت ہو ان کو خدا کی طرف رجوع۔ ہم خدا کی بات ماننا چاہتے ہیں، جب آپ خدا کی بات ماننا چاہیں گے تو آپ قرآن کو پڑھیں گے۔ آپ بولیں گے کہ نہیں صاحب میرے کو خدا کی بات بس جتنا معلوم ہو گیا، ماں باپ نے بتا دی، مولانا نے بتا دی، اب کافی ہے، تو اب اس پہ گاڑی چلے گی۔ حالانکہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے جس میں واضح اللہ کا کلام موجود ہے۔ تو یہ تھا، اب ایسا نہ ہو تو ایسے انکار کرنے والوں کے دل پہ اللہ ٹھپا لگا دیتا ہے، پھر ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی، پوری زندگی ان کی 70 سال کی بن جائے گی، 80 سال کی، لیکن وہ کبھی قرآن پہ غور فکر نہیں کریں گے، کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، ہے نا، کبھی اللہ کی نشانیوں کو نہیں۔ تو اب زندگی بھی ایسی ہوگی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جیسی زندگی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی جیسی، ان کی دنیا میں بھی ترقی اور آخرت میں ترقی کیسے ہوگی، جبکہ انہوں نے وہ فارمولے پہ، اس قانون پہ چلا ہی نہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ان میں سے اکثر کو ہم نے پایا کہ وہ عہد کا تو پاس ہی نہیں رکھتے۔ عام دنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم 5 بجے آتے ہیں، نہیں آتے، وہ آرام سے آتے 5:30 بجے 6، کیا ایسا وہ بیچ میں انہیں مل گیا تو کیا کرا، پھر وہاں بیٹھ گیا۔ ارے پھر وعدہ کیوں کیے تھے بھائی، زبان ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام سے کبھی واقف ہے کہ صحابہ نے کوئی وعدہ کیا اس کو نہیں نبھایا، ایسا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایک آتا ہے نبی بننے سے پہلے کہ ایک صاحب نے ان کو یہ کہا آپ تھوڑی دیر ٹھہرو، تجارت کی بات چل رہی تھی، خرید فروخت کی، بولے آپ یہیں ٹھہرنا، کہیں نہیں جانا، میں آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں 3 دن تک ٹھہرے، اور کہا کہ آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی، 3 دن تک میں ٹھہرا، میں وعدہ کر لیا نا آپ سے میں ٹھہرتا ہوں، بولی آپ نہیں بھی آئے تو میرے لیے ضروری تھا ٹھہرنا۔ تو پاس و لحاظ ایسا رہنا، کسی سے دے دیا ہے، کسی کا پیسہ دینا لینا ہے طے ہے، یا تو آپ دے دیں یا پھر اس دن برابر معذرت چاہیں کہ آج میں نہیں دے سکتا ہوں، فون کر کے بولیں، آپ خط لکھ کے بولیں، جا کے بولیں، ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر رہے۔ اور دوسرا پاس و لحاظ یہ ہے کہ جس خدا نے ہم کو نطفے سے پیدا کیا، زندگی بخشی، ماں باپ دیے، خاندان دیا، محلہ دیا، ملک دیا، کھانے پینے کا دیا، سورج دیا، رات دی، اس کا شکر، اس کا پاس و لحاظ۔ اللہ نے وہاں بھی وعدہ دیا ہے نا کہ میں یہ ساری نعمتیں تم کو دوں گا، اس کے بدلے میں تم کیا کرو گے، میری بندگی کرو، میرا ذکر کرو گے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ مگر کیا ہوا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمُ لَفَاسِقِينَ، لیکن ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا، گنہگار پایا، ہے نا، بھٹکا ہوا پایا، فاسق تھے، گنہگار تھے، غفلت برتنے والے تھے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، اس کے بعد ہم نے اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور بھیجا ان کو فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے اس پہ ظلم کیا، یعنی اللہ کی جو بات آئی اس کو نہ مانا، اس کو بولتے ہیں ظلم کرنا، اتیاچار کرنا، اس کو نہ ماننا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے نہ فرعون نے مانا نہ ان کے سرداروں نے، ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیا انجام ہوا ایسے مفسدوں کا، ایسے فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا، وہ اب ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اب آ رہا ہے وہ انجام، آہستہ آہستہ پورے غرق ہو گئے وہ لوگ۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے فرعون میں رسول ہوں اس رب العالمین کی طرف سے، وہ رب العالمین جو ہے تمام کائنات کا جو مالک ہے، اس کا میں فرستادہ ہوں، اس کا سندیش واہک ہوں، میں سندیش لے کر آیا ہوں اس کا۔
اب فرعون تو را کہتے ہیں سورج کو، اس زبان جو بولی جاتی تھی وہاں اس میں را کہتے تھے سورج کو، اور فرعون یعنی سوری ونشی، سورج کے خاندان کا. تو یہ بات تھا. فرعون کو کیسا مانتے تھے؟ میں نے کہا نا ملی بھگت رہتی ہے، ایک تو دھارمک لوگوں کی، ایک پیسے والوں کی، اور ایک طاقت والوں راجنیتاؤں کی. یہ تینوں کا گٹھ بندھن ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی وہاں ڈکٹیٹرشپ آتی، وہاں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ یہ بولتے تھے فرعون کو اس لیے ماننا چاہیے، وہ بھگوان کا اوتار ہے، وہ سونی ونشی ہیں، یہ خدا کے خاندان سے پیدا ہو گئے ہوئے، جیسے ہمارے پاس بھی ہے نا الگ الگ جگہ سے لوگ پیدا ہو گئے. تو ان کا یہ خیال تھا یہ نیچے کے لوگ نہیں بن سکتے حکمراں، وہ خاص اللہ کی طرف سے آنا پڑتا ہے. تو اللہ نے وہ سورج سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ تو سوری ونشی کہا جاتا ہے. فرعون کو جو ہے اس میں صاف تفسیر میں لکھا گیا ہے، اس کو اور الگ الگ نام تھے جس کا ترجمہ اگر ہم کریں تو ہمارے پاس اس کو سوری ونشی کہتے ہیں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پہ یہ واجب ہے، مجھ پہ یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھوں، اور نہیں بولنا چاہیے. دیکھیے جب تک اللہ کے پاس نہیں معلوم ہے نا اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا، منہ نہیں کھولنا چاہیے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یا تو پڑھو، خود قرآن میں پڑھو، معلوم کرو، یا حدیث قدسی میں ہے تو بولو. مگر ایک چیز اللہ نے بولی نہیں اور میں بول دوں کہ اللہ نے وہ چیز بولی، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں، اس کی بڑی سزا ہے، جہنم ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز لگا کے بولنا بھی گناہ ہے. حضور نے فرمایا میری طرف کوئی بات منسوخ کرے گا وہ بھی جہنمی ہے. جب تک کہ نہیں معلوم کہ حضور نے بولا ہے کہ نہیں بولا ہے. تو صحیح احادیث کی تحقیق کر کے جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ بات سچی ہے تو آگے بڑھائیے. ایسی قرآن کی بات ہے تو نبی کو یہ بتایا گیا. موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ یہ حق ہے اور مجھ پہ میرے لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ میں اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھوں. قد جئتکم بینۃ من ربکم، میں تو آیا ہوں تمہارے پاس، تمہاری رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں. تمہارے رب نے جو نشانیاں مجھے معجزات دیے ہیں تو وہ لے کر آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، تو اے فرعون یہ بنی اسرائیل کو تو نے جو غلام بنا کر رکھا ہے، ان کو دبا رہا ہے، یہاں کی قوم کو اٹھا رہا ہے، دوسری قوم کو دبا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ تیرے خدمت گزار بن جائیں، اور تو نے ان کو روزگاری پہ لگا دیا ہے، ان کو تعلیم نہیں لینے دیتا ہے، ان کے بیٹوں کو کاٹ دیتا ہے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا ہے. تو مجھے اس کے ساتھ آنے دے. لوگ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو چھڑانا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی بندگی کی طرف بلانا. لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یہی ذمہ داری آج بھارت کے مسلمانوں پہ ہے. ایک تو یہاں کے جو مسلمان خدا کو مانتے ہیں ان کو قرآن کی طرف بلانا، حدیث کی طرف بلانا، پرسنل لا کی طرف بلانا، ان کو جو ہے اسلام کا پابند بنانا ایک کام. اور دوسرا جس کو نہیں معلوم ہے ان کو اللہ کی دعوت دینا، ان کو بتانا کہ صاحب دیکھو یہ اللہ کا پیغام آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پیغام پہنچانا. تو یہ دو ذمہ داریاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں. یہی بتاتے ہیں لوگ کہ ہماری بھی ذمہ داری یہ دو ہیں اپنے ملک کے اندر. قال ان كنت جئت بآیۃ فأتی بها ان كنت من الصادقین، کہا فرعون نے اگر تو نے کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو لیا ہمارے سامنے اس کو، فاتی بها ہمارے سامنے لا لے. ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، سچی بھی اللہ نے دی ہے تیرے کو، اگر تو اللہ کا فرستادہ ہے اور تو نے واقعی نشانی لایا تو بتا دے، سامنے لا ہمارے. لیا فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا تو وہ جیتا جاگتا اژدھا تھا. بالکل ایسا کھیل نہیں تھا، ایک دم لکڑی جو ہے نا وہ ہو گئی، اور وہ بھی ایسے نظروں کے لیے نہیں ہوگی جیسے جادوگر کرتے ہیں، سچی میں ہو گیا ازگر، اتنا بڑا ازگر چھوٹی سی لکڑی کا. ہیبت ہو گئی لوگوں. وَنَزَعَ يَدْهُ فَإِذَا بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس نے اپنے جیب میں سے اپنے بغل میں سے ایسا ہاتھ نکالا، سب کے سامنے سورج کے جیسا چمک رہا تھا، سورج کے جیسا چمک رہا ہے. تو یہ دو نشانیاں انہوں نے پیش کی. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو کہا سرداروں نے فرعون کے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. ایسی جادوگر جادو بتاتے ہیں، آج بھی بتاتے لوگ، ادھر سے بچے کو غائب کر کے بتاتے، یوٹیوب پہ ایسا بہت سب بتا رہے انہوں، اور سچی بتاتے. ہمارے اسکول میں بھی آیا تھا، ایسا بلا لیا ایک آدمی نے ایک بچے کو، کیا کر دیا اس کے اندر ڈال دیا شال کے اندر. ہمارا دوست ہی تھا بیچارہ، اس کو لے کے اندر چلے گیا، اچانک یہ شال اٹھایا تو غائب، بچہ غائب. بولے کدھر چلے گیا مجھے نہیں معلوم. اب ڈر گئے ہم ڈر گئے، اور پھر بعد میں بولا بچہ ادھر سے آئے گا، سچی بھی باہر سے آ گیا.
ایک رمضان کی عید تھی، ہم والد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے دیوان خانے میں، جب بھی ایک آ گیا ایسے بولے آج عید کا دن ہے، کچھ ہم کو خوش کر دے، ہم تمہارے کو جادو بتاتے. کیا ہے؟ ایک بچے کو اس نے سلایا، اس کی منڈی کھینچ لیا ادھر، تو کیا ہو گیا، منڈی ادھر، دھڑ پورا ادھر، بچہ پورا تڑپ رہا. اب ہمارے والد صاحب بابا تیرے کو کیا ہونا، 5-10 روپے لے، یہ ٹھیک کر کے بھاگ جا، ہے نا. تو آدمی ٹیمپرری طور پر جو ہے نا حیبت زدہ ہو جاتا. تو ایسا، تو انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، انہوں نے جو لایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، یہ بھی اسی قسم کا جو ہے جادو ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون، اور یہ تم کو یہ جادو کے بل سے اپنی حکومت سے ہٹانا چاہتا ہے، تم کو تمہاری حکومت چھین لینا چاہتا ہے، تو تم کیا کہتے ہو. انہوں نے آپس میں بھی کہا کیا کہتے ہو، اب تم لوگ آ گیا وہ اب حکومت ہٹانا چاہ رہے. حالانکہ دنیا میں آج تک کسی جادوگر نے کبھی بھی کسی کی حکومت نہیں لی ہے نا. وہ یہاں نوٹوں کے بنڈل، لوگوں نے بولے نا تم اتنے نوٹوں کے بنڈل، ہمارا بھارت نقصان میں جا رہے ہیں، پھر ایسے بنڈل بنا کے دے دو نا ہمارے کو، سونے کی اینٹ نکال کے بتا دو، آج غریبی دور ہو جائیں گے نا، پورا بھارت اچھا ہو جائے گا، مسئلہ نہیں کچھ ہے نا. جادوگر اگر ایسا بنا سکتا ہے، اچھا لوگ گم ہو جاتے ہیں، ان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، اگر ان کو معلوم ہے تو لا لیں، ڈھونڈ کے لا لیں، ہے نا. جادوگر ایسا، تو جادوگر ایسا نہیں رہتا، نظروں کا کھیل رہتا ہے خالی، وہ آپ کی نظروں کو دھوکہ دیتا ہے بس، ہے نا، غائب کر دیتا ہے پورا. اب لوگوں نے یہاں دیکھے تاج محل کے پاس لے کر گیا ایک آدمی، تاج محل کو ایسا جھنڈا یوں بتا، تاج محل ہی سامنے سے غائب ہو گیا. پریشان ہو گئی، اتنا اچھا اپنا تاج محل تھا اب غائب ہو گیا، کیسا، لوگ پریشان. تو وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، صرف تاج محل وہیں رہتا ہے. مسحور ہو جاتی آنکھیں، جادو کرنے کے بعد سحر زدہ ہو جاتی ہیں، اس سے ان کو وہ نظر نہیں آتا، سائیکولوجیکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ، مگر حکومت کوئی نے نہیں لیا آج تک. اب دیکھیے مگر یہ کیسے شک پیدا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو بولے اب تمہارا تختہ پلٹنا چاہ رہے. اگر ایسا رہتا تو یہاں پلٹ دیتے تھے لوگ، ہے نا، صادر جادوگروں کو پکڑ کے یا اپوزیشن والے پورا وہ کر دیتے تھے، کسی کا بھی نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں مشین کا بھی نہیں چلا، ہے نا. تو لوگوں گھبرانا نہیں چاہیے، خواہ مخواہ کی غلط فہمیوں میں نہیں. دیکھیے سارے اختیار کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے، لہو ما فی السماوات، اللہ کو معلوم ہے کس کو لانا ہے، کتنا لانا ہے، کیا کرنا، اور اس پہ تمہارے اعمال بھی ہیں. تم جیسے اعمال کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ ویسا بدلہ تم کو دیتا چلا جاتا ہے دنیا اور آخرت میں. تمہاری کوشش ہونی چاہیے، تم زیادہ اچھا پڑھو لکھو، تم کماؤ، تم عزت، تم کو بھی حکومت مل سکتی ہے، تم کو بھی ایک اچھا پد مل سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو ایک بناؤ بگاڑ کتاب ہے، ضرور آپ پڑھی. جو لوگ بناؤ کا کام کرتے ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو ہے اقتدار دیتا ہے. ایسے جادو سے کوئی اقتدار نہیں لے سکتا. قالوا ارجہ واقاہ وارسل فی المدائن حاشرین، تو روک لو ان کو، ٹھہرا لو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو، اور شہر میں ہرکارے بھیجو، ڈھنڈوری پیٹنے والے بھیجو، تاکہ کیا کریں، یاتو کا بکل ساحر علیم، ہر جاننے والے جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں. فرعون کو بولے اگر مقابلہ کرنے کا ہے نا، اب یہ لا کے بڑا بتا رہے ہیں تو یہ جادو ہے، ہمارے پاس تو ایسے جادو، اور اس وقت چلن جادو میں تھا. دیکھیے جب قرآن مجید آیا نا، جب پڑھنے پڑھانے کا دور تھا، زبان ایسی رہتی تھی، عربی زبان اتنی قابل تھی وہاں کے لوگوں کی کہ ویسے کوئی نہیں، ان کو بڑا ناز تھا اس پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مبین جو ہے نا وہ عربی مبین میں اتار دیا، اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے. آج تک اتنی شاندار زبان ہے یہ قرآن کی، کوئی اس میں غلطی نکال نہیں سکتا، اور ایسی معیار پہ اترتی ہے. اس کا لے دیکھیے، پڑھتے وقت اس کی خوبصورتی دیکھیے، ہر معاملے میں الفاظ کتنے ہیں، زیر زبر کتنے ہیں، یہ اس میں ایک زبردست یہ مثال ہے. جب کیا تھا، جادو کا زور تھا. اب جادو کیا ہوتا ہے، جس کو جادو نہیں معلوم اس کو سمجھ میں نہیں آتا معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے نا. ہم کو بھی ہمارے کالج میں سکھائے تھے، ایک کاڑی ڈالتے ایک دستی میں اور اس کو سب کے سامنے توڑ کے بتاتے، کاڑی پھر سے درست ہو جاتی. حیرت میں رہ گئے لوگ، کیسا آتی تم کو، بول پھر معلوم رہتا پہلے سے ایک چھپا کے رکھے ہوئے رہتے کاڑی، ہے نا. ایسا ہاتھ کا کمال رہتا ہے وہ خالی ایسا. تو اس نے کیا کیا، ایسے سب جاننے والے ایک سے ایک جادوگر ہیں. اب وہ بول رہی نا ایک خاتون بھی ہے یہاں، لڑکی ہے، یہ انہوں نے کہا ہم تمہاری دل کی بات جانتے ہیں دھارمک طور پہ. اس نے بولی یہ سب سائیکالوجی کے مسئلے ہیں، میں بتاتی ہوں آپ کے دل میں کیا ہے. وہ سب بتا رہی ہے آپ کے دل میں کیا ہے، فلاں کیا ہے. تو ایک نالج ہے، اسٹڈی ہے. وہ جاء السحرۃ فرعون، تو آگے سارے جو ہے جادوگر بڑے بڑے کیسے رہتے ہیں، ان کے کپڑے رنگی برنگی، ٹوپیاں دستیاں ڈال کے آ گئے. ان کا رکھ رکھاؤ بھی الگ رہتا ہے، پورا جھبے پہنیں گے ایسا کالا برقعے کے جیسا، وہ سب پہن کر آ گئے. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اب انہوں نے پہلے کیا پوچھا، دیکھیں ان کی حیثیت کیا رہتی، جیتے بات سے کیا ملیں گا ہم کو، ہمارا اجر کیا ہے، ہمارا بدلہ کیا ہے، ایسی رہتا ہے.
مقرر کا بھی ایسی ضرورت ہے، میری تقریر کے بعد کیا ملیں گا بولو، میرے کو شاعری میں بلا رہے نا تو کتنے پیسے دیتے میری شاعری سننے کے، تم شاعر کو بلاؤ، کسی بڑے شاعر پہلے انہیں ریٹ بتاتا ہے اپنا. تو یہ کیا ہے، جادوگر بغیر پیسوں کے کیا، اگر اس کو خود ہی پیسے جمع کرتا تھا تو یہاں مانگتا تھا کہ وہ لوگوں کو، وہ پورا سیکھے ہوا ہے پیسہ کمانے کے واسطے بیچارہ. تو اس نے پوچھے کہ ہمارے لیے کیا بدلہ ہوگا. اب انہوں بھی بڑے شان میں، اب ایسے کرتے ہیں الیکشن میں جیتنے میں، کیا کریں گے بھائی صاحب، ہم تمہارے کو زیادہ ووٹ دلائے، زیادہ سیٹ دلائے تو تم کیا کریں گے. قال نعم وانکم لمن المقربین، میں تم کو مقرب بنا دوں گا، کیبنٹ میں لے لوں گا، ہے نا، ایک استھان دوں. 9 رتنوں میں سے ایک رتن جادوگر، کہ وہ راجہ کے پاس ایسے جادوگر تھے بلکہ انہیں رتن جمع کرتا ایسے، ایک سے ایک الگ الگ تھے نا. اکبر کے پاس بھی 9 رتن الگ الگ قسم کے. ان کے پاس تو ایک ایسا تھا، ایک آدمی وہ کسی کی بات ایک بار سنتا تو اس کو یاد ہوتی تھی، کسی کو 2 بار سنتے تو وہ آدمی بھی تھا اس کو یاد ہوتا تھا. تو وہ بولتا تھا کوئی نیا کلام پیش کرو، تو بیچارے دور دور سے آ کے کلام پیش کرتے تھے. تو پہلی بار جو سنے ہوا وہ کیا بولتا تھا، یہ تو پرانا ہے سنے ہوا بول کے بولتا تھا. اس کو حیرت ہوتی تھی، اس کو حیرت ہوتی تھی. ایسا بھی یہ اس کو بولتے ہیں ایسے رتن رکھنا. تو لوگ ایسے جادوگروں کو بھی رکھ سکتے تھے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. اب یہ اس کے ساتھ بات طے ہو گئی کہ انہیں اچھا پد دینے والا ہے، پیسے دینے والا ہے، ہمارا خرچہ وہ برداشت کر دینے والا ہے. فرعون ہے وقت کا، شہنشاہ ہے، تو اب اس کرے گا. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم ڈالتے کیا 5 اچھر تمہارے پھینکتے یا ہم پھینکیں سب سے پہلے. قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پھینکو، پہلے تم پھینکو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. انہوں نے جب اپنا جادو پھینک دیا، اچھر پھینک دیے، انہوں نے لوگوں کو کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا. اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، ان کو صحیح کے سام، اور ان پہ ایک دم گھبراہٹ طاری ہو گئی. تو کیا ہے، پورے سانپ دکھنے لگے، ان کی لکڑیاں اور رسیاں سے بھاگتے آ رہے بول کے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھا یہ کیا پورے رسیاں تھے، ایسا پھینکتے کے ساتھ سانپ ہوتے، کیسا ڈر جائیں گے، یہاں بھی پھینک دیا تھا اپنے پہ بھی ہو جاتا ہے. اب ہیبت طاری ہو گئی. وہ جاء بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لے کر آ گئے. وہ اوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اپنا عصا پھینک دے، خالی عصا پھینک. تو دوسری جگہ اور ہے، موسیٰ علیہ السلام جب ڈر گئے، اوجسا فیہم وخیفہ، تو وہ بھی ہے. مگر یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کہہ دیا تو ڈرنے کی کیا بات ہے، تو بھی پھینک دے اپنا عصا، پھینک دیا. فَإِذَا تَلْخَفُ مَا يَفْقِمْ، تو انہوں نے کیا کر دیا، وہ سب کو غائب کر دیا. پھر سے وہ رسیاں اور وہ چھو گئے، وہ سانپ جو دکھ رہے تھے نا وہیں تھم گئے. اور وہ جیسے کہ جیسے لکڑی ٹیڑھی تھی تو ٹیڑھی لکڑی، رسی پھٹی ہوئی تھی تو وہ ویسی ٹوٹی ہوئی، وہ سب جیسی کی ویسی ہو گئی، اور وہ پورا غائب ہو گیا، اس کا جادو غائب ہو گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے لائے تھے وہ باطل ہو گیا، غلط ثابت ہو گیا، ان کا جادو غلط ثابت ہو گیا. اب کیا تھا، دوسری جگہ بہت اچھا ہے، عید کے دن بلائے تھے وہ، اور سب دیکھ رہے تھے کہ اب جادوگر جیتے تو اپن یہ دین پہ رہنا ہے. اب تو کتنی بڑی انسلٹ ہو گئی، ہارنے کے بعد تو الٹا زیادہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے اب، اور لائے انہوں نے دل میں سے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھے اچھے جادوگر ہار گئے، اور اچھے جادوگروں کو پکا معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. بولے انہوں بولے ہم سب، ہماری پوری زندگی گئی ہے نا. ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے ایک بیماری، صاحب یہ بیماری نہیں ہے، کچھ تو بھی اور ہے بولتا ہے نا. کوئی جو جاننے والا رہتا ہے وہ بالکل پہچانتا ہے، بے علم آدمی کو نہیں معلوم رہتا، دونوں میں فرق نہیں کرتا، مگر جو جاننے والا ہے وہ بالکل پہچانتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ غلط. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اس طرح وہ مغلوب ہو گئے، اس طرح تمام فرعون اور اس کے سارے کے سارے جادوگر مغلوب ہو گئے. وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر رہ گئے، چھوٹے بن کر رہ گئے، ہے نا، ہار گئے، وہ ذلت آئی ان کے قبضے میں، ان کے حصے میں. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، ہے نا. مطلب یہ ہے گرا دیے گئے، خود نہیں گرے، یعنی انہوں اتنا ان کے دل میں یہ ہو گیا کہ یہ تو حق ہے، یہ تو سچی خدا ہے، سچی خدا کا ہے، تو بے اختیار اب کچھ سوچے سمجھے نہیں انہوں کہ فرعون ہے کیا، موسیٰ ہیں کہ کیا ہے. ان کو سمجھ میں آ گیا، ارے واہ کیا اللہ کی شان ہے، وہ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اس رب العالمین جو تمام کائنات کا مالک ہے. بے شک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں. مان گئے، سچی بات تھی، دلیل آ گئی، مان گئے سامنے. ربی موسیٰ و ہارون،
موسیٰ اور ہارون کا رب جو ہے، جو خدا ہے، بالکل ہم اس پر ایمان لائے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لائے ان دونوں پر، اس پر ایمان لائے تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ میری اجازت تو لیتے ہیں ایمان لانے سے پہلے، میں ہوں تمہارا خدا۔ وہ صاف کہتا تھا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہوں، یہ ساری میرے نہریں ہیں، یہ ملک میرا ہے، میں جس کو چاہوں یہاں رکھوں، جس کو چاہوں نکالوں، ایسا ہوں میں، اور میری بغیر اجازت تم نے ایمان لا لی اس پر۔ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تو اس نے کہا کہ تم نے یہ چال چلی ہے سب نے مل کے، ایک سازش تھی، کئی کی سازش تھی، تاکہ تم ہم کو ہمارے ملک سے نکالو، بے دخل کرنا چاہ رہے، تم اپنی آبادی بڑھا رہے، کیوں کر رہے تم ایسا؟ ہمارے کو اپنے ملک سے نکالنا، بے دخل کرنا چاہ رہے۔ تو خام خواہ کی غلط فہمیاں رہتی لوگوں، ایسے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جادو کا سارا جو چلا وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ملک سے تم ہٹا دو ہم کو۔ فسوف تعلمون، تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں ابھی معلوم ہوتا ہے، تم ہمارے خلاف ایسی چال چل رہے تھے، ہم ہماری حکومت کو گرانا چاہتے تھے، ابھی میں بتاتا ہوں۔ فرعون نے کہا فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھ اور پیر ورودھ دشاؤں میں کاٹوں گا، ادھر کا ہاتھ کاٹ دیا، ادھر کا پیر کاٹوں گا، پہلے تو کاٹوں گا، اور پھر دوسری جگہ ہے کھجور کے تنوں پہ تم کو سولی چڑھا دوں گا، یہ ہے تمہاری سزا، ابھی بتاتا ہوں، ابھی چند وقت نہیں گزریں گے۔ قالوا انا الی ربنا لمنقلبون، تب ان کو یقین آ گیا، انہوں نے بولے کیا ہونے والا ہے، اگر تم ہمارے ہاتھ پیر کاٹے، ہم کو پھانسی بھی دے، تو ہم جانے والے کہاں؟ اسی خدا کی طرف تو جانے والے ہیں جس کی نشانی ہم نے دیکھی اور جس سے امید ہے کہ وہ ہم کو معاف کرے گا۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تم ہم سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے ہو، تم ہم کو سزا نہیں دے رہے ہو، مگر اس کی کہ ہم نے اپنے رب کی آیات پر، ہم نے اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لایا، جب وہ ہمارے پاس آ گئی، ہمارے سامنے دیکھا ہم نے کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے، یہ سچا اللہ کا جو ہے معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ہم کو معلوم ہو گیا تو ہم ایمان لائے۔ پھر انہوں نے دعا کی، انہوں نے یہ دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو صبر کو ہمارے اوپر، پانی اونڈیلتے نا، ایسا پانی اونڈیلنا، اور صبر کو ہمارے اوپر اونڈیل دے، اور ہمیں موت نہ آئے، توفنا، ہمیں موت نہ آئے، ہم فنا نہیں ہونا، مگر اس حال میں کہ ہم مسلمان، ایسا نہیں کہ اس کے ڈر سے ہم کل میں کفر کر بیٹھے، نہیں، اللہ ہم کو ایسا صبر عطا فرما تو کہ تو جب ہم مریں تو ہم ایمان والے، بس یہی ہے۔ دیکھیں بھارت میں بھی ہے، تم کو کیا کرنا ہے؟ گواہی دینا ہے، سچی گواہی، دعوت کا کام کرتے رہنا ہے، اقامت دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے احکام کو جاری ساری کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہے، سارے انسانوں کی مدد کرنا ہے، کسی کے خلاف کوئی سازش کرنا نہیں ہے، سچائی کا راستہ، اچھائی کے راستے پہ آپ کو چلتے چلے جانا ہے۔ اس میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی آپ کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نہیں ہٹیں گے، ثابت جماعت میں رہیں گے، اس پہ آپ کی جان جائے گی، ختم۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اب جو آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے بھی کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا کہا؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، کہ اے میرے بیٹوں، اے میرے بچوں، اللہ نے یہ طریقے زندگی تمہارے لیے پسند کیا ہے، ایسی تم شادی کرنا، ایسی وراثت کی تقسیم کرنا، ایسی بزنس کرنا، ایسی اپنی عبادت کرنا، یہ پورا تمہارے لیے اس نے چن دیا، اب تمہیں موت نہیں آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار، فرما برداری کی موت تو آنی ہے، دیکھیں تو نافرمانی کی موت نہیں آنی چاہیے، فرما برداری کی موت آنی چاہیے۔ یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جب موت دے تو ایمان کی موت عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے مسلمان بنا کر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.